آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، نہیں آتا تو میں خود سوال کر دیتا ہوں کہ جب اجماع امت کا منکر دنیا میں ہدایت نہیں پا سکتا، مسئلہ حیات النبی اجماعی مسئلہ ہے، ہم نے کتنے مماتی دیکھے ہیں، پہلے مماتی ہوتے ہیں اور بعد میں ممات چھوڑ کر حیات کے قائل ہو جاتے ہیں، ایسے ہیں یا نہیں؟ بولو، نہیں ہے ایسے ہیں؟ کتنے ہم نے بندے دیکھے ہیں غیر مقلد تھے اور بعد میں مقلد ہو جاتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح اجماع سے ثابت ہے، اجماع امت کا انکار کرتے ہیں، بعد میں 20 کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ بات ہم کیسے مانیں کہ اجماع امت کے منکر کو دنیا میں ہدایت نہیں ملتی؟ جواب اس کا اچھی طرح نوٹ فرما لیں۔ اجماع امت کا منکر دو قسم کا ہے، ایک منکر ہے دلیلاً استدلالاً اور ایک منکر ہے ضداً۔ ایک وہ شخص ہے جو اجماعی مسائل کا انکار کرتا ہے دلیل کی بنیاد پر، اور ایک ہے جو اجماع امت کا انکار کرتا ہے ضد کی بنیاد پر۔ جو شخص اجماع امت کا انکار کرتا ہے دلیل کی بنیاد پہ، اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیاد انکار کی دلیل تھی، جب اس کو دلیل مل گئی ہے وہ انکار چھوڑ دیتا ہے، مخلص تھا، ضدی نہیں تھا۔ اور جس شخص کے انکار کی بنیاد ضد ہے، اس کی بنیاد دلیل چونکہ ہے نہیں، دلیل ہو پھر بھی نہیں مانتا۔ تو یہ جو منکر اجماع کی سزا ہے کہ اس کو دنیا میں ہدایت نہیں ملتی، یہ اجماع کا وہ منکر ہے جو دلیل کی بنیاد پہ انکار نہیں کرتا، ضد کی بنیاد پہ انکار کرتا۔ ضدی کا معاملہ اور ہوتا ہے اور دلیل والے کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ اس پوری کائنات میں اجماع کا سب سے پہلے انکار ابلیس نے کیا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام ملائکہ اس بات پر متفق تھے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنا چاہیے، یہ ملائکہ کا اجماع ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اور انکار کس نے کیا؟ الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا، ابا، انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ واستکبر، یا واؤ کا معنی اور نہیں ہے، یا واؤ کا معنی اس لیے، یہ واؤ تعلیلیہ ہے۔ ابا، اس نے انکار کیا، کیوں کیا؟ واستکبر، اس لیے کہ وہ متکبر تھا۔ وکان من الکافرین، یہ کانا بمعنی سارا کے ہے، یہ کافر ہو گیا۔ اب دیکھو ابلیس نے انکار کیا تو انکار کی وجہ کیا ہے؟ استکبر، تکبر، ہدایت نہیں ملی اس کو۔ بنیاد دلیل نہیں تھی، بنیاد تکبر تھا۔ اپنے تکبر کی بنیاد پر انکار کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل دے رہا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ جو دلیل دی ہے نا، یہ بھونڈی قسم کی دلیل ہے، اور یہ صرف اپنی ضد کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کر رہا تھا، ورنہ انکار کی وجہ دلیل نہیں تھی، انکار کی وجہ استکبر، تکبر تھا۔ تو جو منکر اجماع ضد اور کبر کی بنیاد پر ہو نا، اس کو ہدایت نہیں ملتی، اور جو منکر اجماع دلیل کی بنیاد پر ہو، جب اس کی مخالف دلیل ملتی ہے، بندہ مخلص ہے، وہ انکار کو وہ اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟